پہلے بھی بتایا تھا کہ 1857 کے بعد جو اردو ادب تھا یا اردو لٹریچر تھا اس کی اصل روح کے ساتھ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے آگے چلایا۔ اس سے پہلے اردو ادب اردو لٹریچر جو تھا یہ قصے کہانیوں تک محدود تھا، اور انہوں نے سر سید احمد خان اور ان کی جو ٹیم تھی، ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے اردو ادب کو اس کے اصل روح کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا۔ اس میں مقالات سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی، اس میں مقالے لکھے، اس میں اصلاحی مضمون تھے، اور ان کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اس ٹائم مسلمان تھے، ان کے جو حالات تھے ان کو صحیح اوپر لانے کی کوشش کی۔ اس میں سے ایک جو عنوان ہمیں دیا گیا یا ایک جو مقالہ دیا گیا، اپنی مدد آپ، اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ اپنے نام سے یہ ظاہر ہے کہ اس میں کیا کچھ کہا گیا۔ اس میں جو مرکزی خیال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سبق کے اندر ہمیں یہی کہا گیا کہ جو آدمی جو لوگ اپنی مدد آپ کا اصول اپناتے ہیں ہمیشہ وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسروں پر انحصار کرنا، دوسروں پر تکیہ کرنا، دوسروں کے اوپر بھروسہ کرنا کہ وہ آ کر ہماری کوئی نجات بنائے گا یا ہمیں کوئی آگے چلائے گا، وہ قوم وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ اپنی مدد آپ یا اپنا آپ کو اگر ٹھیک کر کے اور آگے چلائیں گے تو وہی انسان کامیاب ہوگا، اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت۔ دوسرا اس سبق کے اندر جو مرکزی خیال ہے وہ ہے عمل، کہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے، جو کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے اوپر عمل کر کے ہم لوگ ہمیشہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ باتوں سے کام نہیں چلے گا، یعنی کہ ہم نے کردار کا قاضی بننا ہے، گفتار کا قاضی نہیں بننا، عمل کرنا ہے۔ جو کچھ بھی ہمیں معلوم ہے اس کے اوپر عمل کر کے ہی ہم نجات پا سکتے ہیں۔ یہ مرکزی خیال اس کا آ جاتا ہے اس سبق کے اندر۔ اس کے بعد ہم خلاصے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز آ جاتی ہے وہ ایک آزمودہ، ایک آزمایا ہوا مقولہ ہے، خدا کی مدد کرتا ہے تو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہمیں جو چیز بتائی گئی کہ اسی چیز کے اندر خدا کی مدد کرتے ہیں تو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، کہ اس چیز کے اندر قوموں کا مشاہدہ ہے، قوموں کا تجربہ اس کے اندر جمع ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کسی چیز کی ترقی کا جو انحصار ہوتا ہے، کسی قوم کی، کسی لوگوں کا، کسی وطن کا ترقی کا انحصار جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خدا ان کی مدد کرتے ہیں تو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یعنی کہ مین چیز جو ہے ہمارے پاس اپنی مدد آپ ہے، کہ اگر آپ لوگ اس کے ساتھ یعنی کہ اس چیز کے اوپر عمل کریں گے، اس سے آپ کی عزت بنے گی، اس سے آپ کی غیرت بھی قائم رہے گی، اس سے آپ کی کامیابی بھی ہوگی، آپ کی قوم بھی ترقی کرے گی، آپ کا وطن بھی ترقی کرے گا، اور آپ خود بھی، یعنی کہ اگر آپ ترقی کرتے ہیں تو آپ کا معاشرہ اس وجہ سے ترقی کرتا ہے، اور اگر آپ کا معاشرہ ترقی کرتا ہے تو پھر آپ آگے جاتے ہیں، اور آگے جا کر انحصار، یعنی کہ اگر آپ اپنے آپ پر انحصار کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کی ترقی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آپ کا پورا ملک اور آپ کا پورا وطن، پوری قوم آپ کی ترقی کی طرف جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے، جہاں پر جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی اور کے اوپر تکیہ کرتے ہیں، کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور آ کر ہماری مدد کرے گا، چاہے وہ گورنمنٹ کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی قوم کوئی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور رہنما کیوں نہ ہو، تو وہ پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں ترقی پائیں۔ یعنی کہ کسی اور پر بھروسہ کرنا، کسی اور پر انحصار کرنا، کسی اور کے اوپر سوچنا کہ وہ آ کر ہمیں بچائے گا یا کوئی اگر آگے لے کر چلے جائے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بھی، قدرت کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے کہ جو شخص اپنی مدد آپ کرتا ہے وہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے والے دوسرے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ حکومت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی رہنما بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی طرف جائیں گے، دوسروں کی چیز پہ جائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتے۔ سب سے پہلے آپ کو جو تبدیلی لانی ہے وہ چیز ہوتی ہے وہ آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی ہے۔ آپ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں گے تو وہ سب کچھ آپ کی ترقی کی طرف وہ چیز چلی جائے گی۔ دوسری بات جو یہاں پر اس نے ہمیں سمجھائی ہے، سر سید احمد خان جو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ چیز ہے کہ گورنمنٹ عموماً وہی ہوتی ہے جن پر جو لوگوں پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کا عکس ہوتی ہے، وہ ان جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے لوگ ہوں گے اسی طرح کی گورنمنٹ ہوگی۔ اگر آپ اچھے ہیں تو گورنمنٹ اچھی ہے، اگر آپ برے ہیں تو گورنمنٹ بری بن جاتی ہے۔ مقصد کہنے کا کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ اپنے اوپر بھروسہ کریں، آپ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں، آپ اپنی مدد آپ کریں گے، اور آپ کی وجہ سے پھر آپ کی جو گورنمنٹ ہوگی وہی آپ کو اچھی طرف لے جائے گی۔ اگر آپ اچھے ہیں، گورنمنٹ جتنی بھی بری کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی بری نہیں رہ سکتی، کیونکہ
आप जो आवाम होती है वो उसको ठीक रास्ते पर लाकर ही छोड़ती है। यानी कहने का मकसद क्या है कि आप अपने आप को ठीक करें। आप ये ना सोचें कि गवर्नमेंट ऊपर जो बैठी है वो ठीक करेगी या उसकी जिम्मेदारी होगी या वो ठीक होगी, कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है जो सबसे चीज़ को कह रही है कि अगर आप उम्दा हैं, अगर आप बेहतरीन हैं, अगर आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, तो आपकी जो गवर्नमेंट होगी, आपकी जो हुकूमत होगी, वो उसी तरह ही चलेगी, उसी तरह वो करेगी। आपकी हुकूमत आपके मुताबिक चलेगी। जैसे आप होंगे, अगर आप अखंड मिजाज के हैं, अगर आप बदचलन हैं, तो फिर आपकी हुकूमत या आपकी गवर्नमेंट होगी वो भी इसी तरह ही होगी। तो यहाँ पर यही चीज़ देखी गई है कि अगर मुल्क का जो निज़ाम है, मुल्क की जो हुकूमत चलाने का जो सिस्टम है, वो वहाँ के हुकूमत का वो उनके अवाम के साथ उनकी चाल चलन पर, उनके जो शख्सियत के ऊपर होता है वो चीज़ होती है। अब यहाँ पर सईद अहमद खान कौमी तरक्की के जो मजमूआ करार देते हैं, मैं आपको इसलिए पॉइंट्स की शक्ल में लेकर जा रहा हूँ क्योंकि यही आपके मश्क में है, सवाल आ जाएंगे और उसमें आपका इन्हीं पॉइंट के ऊपर उसने फोकस किया है। वो क्या कहता है? वो कहता है कौमी तरक्की मजमूआ होती है। किस चीज़ का मजमूआ होती है? शख्सी मेहनत। हर शख्स जो मेहनत कर रहा है वो उसका अक्स होती है। इस तरह शख्सी इज्जत, हर शख्स की जो इज्जत नफ्स होती है, जो उसकी अपनी इज्जत है, अपनी कदर होगी, वो उसके कौमी तरक्की के अंदर वो किरदार अदा करेगी। इसी तरह शख्सी ईमानदारी, जो आपकी ईमानदारी है, आप अपनी ज़ात के अंदर जो ईमान रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, या अपने मामलात के अंदर आप ईमानदारी रखते हैं, वो आपकी तरक्की की तरफ चली जाएगी। और फिर आपकी शख्सी हमदर्दी आ जाती है कि आप लोगों के साथ आपका रवैया है। यानी कि ये चार चीज़ें, शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी, इन चार चीज़ों का जो मजमूआ होता है ये कौमी तरक्की का मजमूआ बन जाता है। यानी कि अगर ये चार चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो यही चीज़ आपकी आगे लेकर चलेंगी, आपकी हुकूमत को आगे लेकर चलेंगी, आपकी कौम की तरक्की का ये मजमूआ बन जाता है। इनके कौम तरक्की करने पर मजबूर हो जाती है। और इसी तरह इसके अगेंस्ट, इसके जो उलट हम चीज़ देखते हैं, अगर इनके खिलाफ, इनके उलट अगर चीज़ें होंगी तो लाजमी बात है अगर ये तरक्की की तरफ जाता है तो वो आपका तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है, वो आपको नीचे की तरफ ले जाता है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि शख्सी सुस्ती जो उसका उलट है शख्सी मेहनत का, इसी तरह शख्सी बेइज्जती जो कि शख्सी इज्जत का उलट हो जाता है, और शख्सी बेईमानी जो ईमानदारी का उलट हो जाता है, और इसी तरह शख्सी खुदगर्ज़ी, ये शख्सी खुदशर्सी या शख्सी बुराइयों का जो मजमूआ होता है ये आपको तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाता है, ये आपको नीचे की तरफ ले जाता है। और अगर आप चाहेंगे, अगर आप ये चाहते हैं कि तरक्की हो, और अगर आप ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को हम ख़त्म करते हैं किसी और ताकत के ज़रिए, किसी और बारूनी ताकत के ज़रिए हम इन चीज़ों को, इन बुराइयों को अपने अंदर ख़त्म कर दें, तो ये वक्त के तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये किसी न किसी और शक्ल में, किसी न किसी और जगह पर, किसी न किसी और मकाम पर वो आकर दोबारा ज़ाहिर हो जाएंगे और वो दोबारा अपने ज़ोर शोर से वो बुराई आप अंदर निकल आएगी। तो यहाँ पर हमें चीज़ जो बताई गई है वो यही चीज़ है कि कोई कौम, कोई शख्स, हर शख्स अपनी अंदरूनी हाथों का उस वक्त इस्लाह कर सकता है कि अगर वो ये समझ रहा है कि कोई और आकर हमें बचाएगा, कोई बैरूनी ताकत, बैरूनी इंसान, बैरूनी कुव्वत, बैरूनी हुकूमत आकर आपकी इस्लाह करेगी, तो कहता है ये फिर नादानी की बात है। शख्सियत कहता है कि कभी किसी और के ऊपर भरोसे पर नहीं चलना चाहिए, किसी और के ऊपर तकिया करके नहीं चलना चाहिए। फिर उसने एक मिसाल दी है, वो कहते हैं गुलाम कौन होता है, उसके नज़दीक गुलाम किस चीज़ को कहते हैं? वो कहते हैं कि गुलाम वो नहीं होता जो किसी जालिम आका के उसमें हुक्मरानी में हो या उसके अंदर काम कर रहा हो, बल्कि हकीकत में या हकीकी तौर पर जो शख्सी गुलाम होता है वो होता है इखलाकी खुदगर्ज़ी वाला, जहालत वाला, शरारत का वती होने वाला, या उसका जो उसका खुदगर्ज़ी में मुब्तला होता है या कौमी हमदर्दी से बेपरवाह होता है। यानी कि वो कहता है कि गुलाम ज़हनी तौर पर जो गुलाम होता है वो किसी आका का गुलाम नहीं होता, किसी शख्स का गुलाम नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो उसकी अपनी बुराइयां होती हैं वो उसका गुलाम होता है, वो उसका पाबंद होता है, वो उसी के साथ चल रहा होता है। तो ये चीज़ जो गुलाम होता है ये इसको कहते हैं। कि अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो शरारत के ऊपर आमादा करती है आपको, या आपको खुदगर्ज़ी पर आमादा करती है, या आपको कौमी हमदर्दी से बेपरवाह करती है, तो वो शख्स फिर गुलाम बन जाता है इन चीज़ों का, और इसी तरह चलते हैं। तो कहने की बात यह है कि वो कौमें जो दिल में जो इस तरह के दिल में गुलाम होती हैं, इसी किस्म की अमाल के अंदर वो गुलाम होती हैं, वो कभी भी किसी गवर्नमेंट की वजह से, किसी शख्स की वजह से आज़ाद नहीं हो सकती, बस जब तक उनकी ये दिली हालत, जो गुलामी की जो दिली हालत है वो तब्दील हो। कहने का मकसद क्या है, वो क्या कहना चाहता है यहाँ पर? सईद अहमद खान कहता है कि तब्दीली अपने अंदर लानी चाहिए। आप अपने अंदर जब तब्दीली लाएंगे, आप अपने अंदर जब कोई चीज़ को चेंज करेंगे, तो वो आपके माशरे के ऊपर असर अंदाज होगी, वो आपके
کبھی بھی کسی چیز پر کسی اور کے اوپر انحصار کرنا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جان اسٹیورٹ مل جو ایک دانا ہے, جو ایک مشہور انگلینڈ کی جو شخصیت تھی, ان کے اوپر اس نے ایک مثال دی ہے کہ ظالم اور حکمران حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر اس رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے. یعنی کہ اگر آپ کے اندر وہ چیز پہلے سے موجود ہے, اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, تو وہ حکومت اگر چاہے بھی تو آپ کو خراب نہیں کر سکتی. اور اگر اسی طرح کسی شخص کے اندر اس ترقی یا قومی ترقی یا قومی اصلاح کا جذبہ موجود ہے, تو جو چیز بھی اس کو تباہ کرتی ہے, وہ جو چیز بھی اس کو کرتی ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جو اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. مقصد کہنے کا کیا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں کہ اگر آپ نے اصلاح کر دی, شخصی اصلاح کر دی, آپ کے اندر جو تبدیلی لے آتے ہیں, تو پھر سب سے بہترین آپ کی حکمت عملی ہوگی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کا جو خیال ہے, لوگ جو سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں اچھی گورنمنٹ مل جائے, کوئی ہمیں خضر مل جائے, خضر جو رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے وہ مل جائے, اور وہ آ کر ہمیں اس مشکل وقت سے نکال دے, یا کوئی گورنمنٹ فیاض قسم کی مل جائے جو اس قسم کے کر دے جو ہم خود نہیں کر سکتے, وہ آ کر وہ کام کر دے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایسی چیز میں اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی باہر کی قوت, باہر کا لوگ آ کر آپ کو ٹھیک کر دیں اور آپ کی ترقی کا راستہ آپ کو بتا دیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, بلکہ آپ کو وہ تبدیلی اپنے اندر لانی ہوگی. اب سب سے جو چیز وہ بتاتا ہے کہ یعنی کہ دنیا کے اندر اگر ہم دنیا کی مثال لیتے ہیں, تو ہمارے سامنے وہ قومیں ہمیشہ عزت پا لیتی ہیں, وہ قومیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں جو اپنی مدد آپ کرتی ہیں. یعنی کہ اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں, اس کو اپنے کام میں لے آئیں, تو پھر ہمیں ترقی کرنے سے کوئی چیز بھی روک نہیں سکتی, ہمیں ترقی کرنے سے کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. اس کی اس نے مثال دی ہے ولیم بریگن, جو ایک شخصیت تھی اسکاٹ کی, آئرلینڈ کا بندہ تھا. یہ فادر آف ریلوے بھی اس کو کہتے ہیں. اس نے قوم کی ترقی کے اوپر, قوم کے اس نے مختلف کام کیے, مختلف ان کے حوالے سے اس نے ایک سیمینار بھی کیا تھا. گریٹ ڈبلن کو ایگزیبیشن تھی جو کہ 1853 میں ہوئی تھی, اس میں بھی اس نے اپنا کردار ادا کیا تھا. اور اس نے یہاں پر ایک آئیڈیا پیش کیا تھا جو قوموں کی ترقی کے لیے ہوتا ہے. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ جس وقت بھی میں قوم کی کسی چیز کی آزادی کے بارے میں کوئی بات سنتا ہوں, تو میرے ذہن میں اپنی قوم کا تصور آ جاتا ہے. آئرلینڈ نے اسی تصور کو اپنا کر, اپنی مدد آپ کو اپنا کر اپنی آزادی حاصل کی اور اپنی ترقی کی طرف چلا گیا. تو ولیم بریگن کے متعلق اس نے یہی کہا کہ جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, تو میرے دل میں جو ہوتا ہے, یا میں جو سمجھتا ہوں, تو میری قوم, میری ہماری محنت, ہماری آزادی, سب چیز کا جو انحصار ہے وہ ہمارے اوپر ہے. اگر ہم کچھ کریں گے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اگر آپ استقلال, محنت, سب کچھ کر لیں, تو پھر آپ ترقی پا سکتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر جو چیز ہمیں بتانے کی جو کوشش وہ کر رہا ہے, وہ یہی چیز کر رہا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے آ رہے ہیں, کہ جو ہماری قوموں نے, جو پچھلی قوموں نے, پچھلے لوگوں نے جو کچھ کیا, اور اسی کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. یعنی کہ جو انہوں نے کردار ادا کیا, اسی کو آگے لے کر چلنا ہے. اور اس میں ہر شخص کا جو شخصیت کا جو پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں ہر شخص کا کردار ہے, چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو, کتنا مسکین کیوں نہ ہو, جب تک وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا, وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے گا, اور اس تبدیلی کا اثر اس کے ارد گرد ہوگا, اس کے جو ساتھی ہیں, جو اس کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کے اوپر ہوگا, اور وہی ترقی کی طرف چلتا ہے. تو یہاں پر اس نے اسی چیز کی طرف کہا ہے کہ زندگی جو ہے, زندگی وہ نہیں ہے جو سبق کتابوں میں ملتا ہے, بلکہ زندگی کا جو سبق ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ ہوتا ہے, جس کو لائف ایجوکیشن کہتے ہیں, جو کہ آپ کو اسکولوں میں, کالجوں میں, مدرسوں میں نہیں ملتا, بلکہ یہ آپ کو زندگی سکھاتی ہے. زندگی آپ کو وہ چیز سکھاتی ہے. تو یہاں پر اس نے کسی چیز کے اوپر اس نے بات کی ہے کہ سب سے جو چیز ضروری چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے طور پر یہ تبدیلی لانی ہے. چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو, چاہے آپ کسی کردار کے ہوں, کسی بھی حالات کے ہوں, آپ کو وہ تبدیلی, وہ چیز, سب کچھ اپنے اندر لانی پڑے گی. تب جا کر آپ اپنے ترقی کی طرف جا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. پھر سب سے آخر پر وہ چیز کہتا ہے, وہ چیز کہتا ہے کہ عمل. یعنی کہ اگر کسی چیز کا آپ کے پاس علم ہے, تو جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے, آپ ترقی کی طرف نہیں جا سکتے, آپ اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے. یعنی کہ سب سے جو چیز ضروری ہے, جس میں اس نے لارڈ بیکن کا ایک قول بھی یہاں پر بیان کیا ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا, بلکہ علم کو عمل میں لانا علم سے باہر اور علم سے بڑھتا ہے. یعنی کہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات ہیں, اگر آپ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں, تو سب سے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ آپ کو اس کا عمل کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ
بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے. یہ چیز جو آپ کے پاس علم ہے اس پہ عمل کرنا یہ ضروری ہے. اب ہم اس کا برکتی خیال کو اور خلاصے کو اگر ہم نچوڑ نکالیں تو ہمارے سامنے ایک چیز جو کلیئر ہو جاتی ہے. وہ جو چیز کہنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں اپنی مدد آپ, کہ جو شخص اپنی مدد آپ کرے گا, جو شخص اپنے اوپر انحصار کرے گا, جو اپنے آپ کے اوپر وہ سب کچھ اس کا بھروسہ ہوگا, اس کو کوئی چیز, کوئی طاقت, کوئی قوت اس کو ترقی سے روک نہیں سکتی, وہ اس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی, اس کو ترقی کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. شرط کیا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کرے گا. اگر وہ کسی اور کا محتاج ہوگا, اگر وہ کسی اور کے اوپر انحصار کر رہا ہوگا, اگر کسی اور کے اوپر سوچ رہا ہوگا کہ کوئی اور آ کر, کوئی بیرونی قوت آ کر, بیرونی طاقت آ کر ہمیں ترقی کی طرف بھی لے جائے, یا ہمارے اندر اگر کوئی برائیاں ہیں تو اس کو ختم بھی کر دے, تو سید احمد خان کے بقول وہ یہ کہنا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بیرونی طاقت آ کر آپ کے اندر برائیوں کو ختم کر بھی دیتی ہے, طاقت کے ذریعے ختم کر دیتی ہے, تو وہ برائیاں مستقل طور پر ختم نہیں ہوں گی, بلکہ وہ کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی جگہ سے, کسی اور جگہ سے, کسی اور وقت میں وہ زور و شور سے نمودار ہوں گی, وہ آپ کے لیے مسائل بنائیں گی. تو سب سے چیز جو ضروری ہے کہ آپ نے اپنی مدد, آپ کا اصول اپنا کر ہی ترقی کی طرف جانا ہے, اور اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ہی ترقی کرنی ہوگی, آپ کے اندر ہی تبدیلی لانی ہوگی, آپ کو اپنے اندر ہی ایمانداری پیدا کرنی ہوگی, آپ کو اپنے اندر ہی شخصی عزت پیدا کرنی ہوگی, آپ کو اپنے اندر ہی محنت کرنی ہوگی, ایمانداری ہوگی, محنت ہوگی. آپ تب جا کر ایک پوری قوم کے مجموعے کو آپ ترقی کی طرف لا سکتے ہیں. اس میں اس سبق کے اندر اس نے مختلف لوگوں کے, ولیم ریگن ہو گیا, لارڈ بیکن ہو گیا, جان اسٹیورٹ مل ہو گیا, ان کے اس نے قول بھی بیچ میں شامل کیے ہیں, اور صرف اس کا مقصد بتانے کا جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ دوسروں پر انحصار نہ کریں. اب وہ دوسرے کون ہے؟ وہ بیرونی طاقت بھی ہو سکتی ہے, بیرونی قوت بھی ہو سکتی ہے, آپ کی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, آپ کسی خضر کے وہ بھی محتاج ہوں گے, آپ کہیں وہ آ کر ہمیں بچائے گا. کوئی بھی آپ کو آ کر نہیں بچا سکتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو خود نہ بچائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی کہا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں, اور اسی چیز کے اوپر اس نے پورا مضمون لکھا ہے. مقصد اس کے کہنے کا کیا تھا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کوئی اور کرے گا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے خود کرنا ہے, اور اگر ہم خود کریں گے تو ہم ترقی کی طرف ضرور جائیں گے. اور وہ ترقی سب سے پہلے آپ کے اندر ہوگی, پھر آپ کا جو معاشرہ ہوگا اس کے اندر ہوگی, پھر آپ کی جو قوم ہوگی اس کے اندر ہوگی, پھر آپ کا جو وطن یا ملک ہوگا اس کے اندر وہ ترقی آئے گی. تو یہ ترقی ایک شخص کے آنے سے اور اس کے بعد اس کے اثرات سب تک پہنچتے ہیں. ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ اوپر سے ترقی نیچے کی طرف جائے, ہمیشہ ترقی نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. حکومت اگر بری ہوگی, اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کی حکومت اچھی بن جائے گی, لیکن اگر آپ برے ہیں تو آپ کی جو نیک حکومت ہے وہ آپ کو سیدھا نہیں کر سکتی. یعنی کہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. دوسری چیز عمل ہے, کہ اگر آپ کے پاس کچھ علم ہے تو وہ علم اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں. تو وہ جو چیز, جو زمانہ آپ کو سکھاتا ہے, وہ جو چیز آپ کو دنیا سکھاتی ہے, آپ اس کے اوپر اچھی باتوں کے اوپر جب تک عمل نہیں کریں گے آپ کو اس کے کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو وہ عمل ضرور کرنا پڑے گا, تبھی جا کر وہ علم آپ کے لیے بہتر بن سکتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ کا وہ علم ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے علم کے اوپر عمل کرنا ہے. جو باتیں اچھی ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. آپ عمل کریں گے تو آپ کامیابی کی طرف جائیں گے. یہ سبق اپنی مدد آپ, اسی حوالے سے ہم نے سب کچھ پڑھا. اس کا جو خلاصہ بھی تھا, مدد خیال تھا, اس پر بھی ہم نے بات کی, اور اس کے جو مین پوائنٹ تھے اس کے اوپر بھی بات کی, تاکہ آپ کو یہ سبق سب چیز پہ کلیئر ہو جائے, آپ لوگ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. تو آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ہر سوالات کے ہر چیز کا جواب بھی مل جائے گا. جو چیز میں نے بولی اگر آپ اس کو آرام سے سن لیں گے تو آپ کو پورا سبق آپ کا کور ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.